اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 11 یہ تمرین ہے بنیادی سبق نمبر 3 کے لیے. کلمہ ارجع اصل میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ چونکہ عربی صیغے ہیں، ان کا تعلق علم الصرف کے ساتھ ہوتا ہے. علم الصرف کے اندر ایک قانون ہے کہ جب را سے پہلے زیر آ جائے تو پھر وہ را باریک پڑی جاتی ہے، لیکن یہ قاعدہ اس وقت ہے جب وہ حرکت یعنی وہ زیر جو را سے پہلے آئی ہے وہ زیر وہ حرکت اصلی ہو، عارضی نہ ہو. عارضی اور اصلی حرکت کے درمیان فرق کے لیے علم الصرف کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ فرق سمجھ میں نہیں آ سکتی. اب اس کے لیے قانون علم الصرف میں یہ ہے کہ امر جو صیغہ امر کا ہو تو امر کے صیغے کے شروع میں جو حمزہ آیا کرتا ہے وہ حمزہ وصلی ہوتی ہے اور اس کی حرکت عارضی اور وہ حمزہ بھی عارضی. امر کی وجہ سے حمزہ آئی ہے، کلمے کی اصل میں یہ حمزہ نہیں تھی. یہ اصل کلمہ رجع یرجع، رجع ماضی یرجع مضارع، رجعن یہ مصدر تھا، لیکن پھر اس سے جب امر بنی ارجع تو یہ حمزہ عارضی اور اس کی حرکت عارضی. ارجع ارجع تو اس ار کو جیسے قرآن کریم میں بھی ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ ہاں کسرہ عارضی، یہ حرکت عارضی، لہذا عارضی حرکت کی وجہ سے را پر کوئی اثر نہیں پڑتا. را کو پھر ہم باریک نہیں بلکہ موٹا پڑھیں گے. ارجعی ارجعی ارجع. اربتی اربتی یہ اربا، اس میں را کی جو حرکت ہے، را سے پہلے حمزہ کی حرکت ہے، یہ حرکت اس کلمے کی اصلی حرکت ہے. یہ اربت پڑھا جاتا ہے. اربا یہ کلمے کا اصل ہی اسی طرح ہے، لہذا اس حمزے کو ہم امر کا حمزہ نہ سمجھیں، یہ حرکت اصلی ہے. یہاں حمزے کو باریک را کو باریک پڑھا جاتا ہے. اربتی اربتی نہیں پڑھ سکتے. اب اس کے لیے بھی وہی بات ہے، علم الصرف جاننا ضروری ہے. اگر ہمارے احباب زندگی رہی اور وہ علم الصرف پڑھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے جو بنیادی کتابیں ہیں، بلکہ ایک ہی کتاب بنیادی ہے جس کو ارشاد الصرف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ارشاد الصرف کے پڑھانے کا انداز اور اس کا طریقہ بہت اہم ہے، ہر کسی کا کام نہیں ہے. اگر احباب پڑھنا چاہتے تھے تو انشاءاللہ میں تیار ہوں. اس کو بھی بہت ہی مختصر انداز میں 3 مہینوں کے اندر وہ پڑھا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ مکمل یاد ہو سکتا ہے. پوری عربی لغت پر عبور حاصل کی جا سکتی ہے. زندگی رہی ابھی تو ہم علم تجوید کے پڑھنے میں مصروف ہے. آگے میری طرف سے یہ ایک نقد انعام ہے، اگر آپ حضرات نے پڑھنا چاہا تو انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا. مصر مصر
مصر یہ را ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے۔ را کے لیے قانون انشاءاللہ کتابوں میں یہ بات آئے گی، یہاں اتنی بات کافی ہے کہ را کی اپنی حرکت کا اعتبار ہے جب حالت وقف نہ ہو۔ جیسے مصر، یہاں ہم وقف نہیں کر رہے ہیں تو را اپنی حرکت زبر کی وجہ سے موٹی پڑی جاتی ہے، صاد تو ہے موٹی، اور اس پر اگر ہم وقف کرنا چاہیں مصر تو بھی را کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے۔ قطر، اور اس کو موٹا کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ را سے پہلے اگر زیر ہو یا اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو بھی را کو ہم باریکی پڑھیں گے۔ لیکن یہاں ایک اور قاعدہ ہے تجوید کا کہ حروف مستعلیہ کے ضمن میں، اس کے طرف میں اگر کوئی حرف پڑ جائے، جیسا ابھی را ہے، صاد کا ایک قسم کا ہمسایہ پڑ رہا ہے، اس طرح جب وہ حروف مستعلیہ کے ضمن اس کے قریب میں یہ آ جائیں تو بھی ان کو حروف مستعلیہ کی اعتبار کر کے پھر ہم اس کو موٹا پڑھ سکتے ہیں۔ مصر، مصر، قطر، قطری، قطری، قطر، قرطاس، قرطاس، قر، یہ را پھر قاف کی وجہ سے ہم جو اس پر کسرہ ہے، زیر ہے، اس کی وجہ سے یہ قاعدے کے مطابق اس کو ہم باریک پڑھیں گے، جبکہ قرطاس اس کو دوسرے قاعدے کا لحاظ کر کے حروف مستعلیہ کے اعتبار سے اس کو موٹا بھی پڑھیں تو جائز ہے۔ مرصاد، اس کو بھی ہم حروف مستعلیہ کا اعتبار کر کے تو اس کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قاعدہ زیر کے قاعدے جب سے مقابل زیر ہو اس کے اعتبار سے اس کو ہم پھر باریک بھی پڑھیں گے۔ مرصادن، مرصادن، مرصادا۔ آگے سبق انشاءاللہ کل ہوگا۔